سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم اہدنی وارزقنی عافنی وارحمنی، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکوثر، بحوالہ تفہیم القرآن، ترجمہ تفسیر۔ نام انا اعطینٰا کل کوثر کے لفظ الکوثر کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ سے نقل کیا ہے کہ سورت مکی ہے۔ قلبی اور مقاتل بھی اسے مکی کہتے ہیں، اور جمہور مفسرین کا قول بھی یہی ہے، لیکن حضرت حسن بصری، اکرمہ، مجاہد اور قتادہ اس کو مدنی قرار دیتے ہیں۔ امام سیوطی نے اتقان میں اسی قول کو صحیح ٹھہرایا ہے، اور امام نودی نے شرح مسلم میں اسی کو ترجیح دی ہے۔ وجہ اس کی وہ روایت ہے جو امام احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ابی شیبہ نے شرح مسلم میں اسی کو ترجیح دی ہے۔ ابن شیبہ، ابن منذر، ابن مردویہ اور بہقی وغیرہ محدثین نے حضرت انس بن مالک سے نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اتنے میں آپ پر کچھ اونگ سی طاری ہوئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا۔ بعض روایات میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں، اور بعض میں ہے کہ آپ نے خود لوگوں سے فرمایا اس وقت میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ کوثر پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہو۔ فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے۔ اس کی تفصیل آگے کوثر کی تشریح میں ہوگی۔ اس روایت سے اس سورت کے مدنی ہونے پر اسی وجہ سے استدلال کیا گیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ مکہ میں نہیں بلکہ مدینے میں تھے، اور ان کا یہ کہنا کہ ہماری موجودگی میں یہ سورت نازل ہوئی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مدنی ہے۔ مگر اول تو انہی حضرت انس رضی اللہ سے امام احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن جریر نے یہ روایات نقل کی ہیں کہ جنت کی یہ نہر کوثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں دکھائی جا چکی تھی۔ سب کو معلوم ہے کہ معراج ہجرت سے پہلے مکہ میں ہوئی تھی۔ دوسرے، جب معراج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس عطیہ کی نہ صرف خبر دی جا چکی تھی بلکہ اس کا مشاہدہ بھی کرا دیا گیا تھا، تو کوئی وجہ نہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خوشخبری دینے کے لیے مدینہ طیبہ میں سورہ کوثر نازل کی جاتی۔ تیسرے، اگر صحابہ کے ایک مجمع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سورہ کوثر کے نزول کی وہ خبر دی ہوتی جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا روایت میں بیان ہوئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پہلی مرتبہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی ہے، تو کس طرح ممکن تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے باخبر صحابہ اس سورت کو مکی قرار دیتے؟ اور جمہور مفسرین اس کے مکی ہونے کے قائل ہو جاتے۔ اس معاملہ پر غور کیا جائے تو حضرت انس کی روایت میں یہ خلا صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس میں تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے کہ جس مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس میں پہلے سے کیا گفتگو چل رہی تھی۔ ممکن ہے کہ اس وقت حضور کسی مسئلے پر کچھ ارشاد فرما رہے ہوں، اس کے دوران میں وحی کے ذریعہ سے آپ کو مطلع کیا گیا ہو کہ کیا اس مسئلے پر سورہ کوثر سے روشنی پڑتی ہے، اور آپ نے اسی بات کا ذکر یوں فرمایا ہو کہ مجھ پر یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اس قسم کے واقعات متعدد مواقع پر پیش آئے ہیں، جن کی بنا پر مفسرین نے بعض آیات کے متعلق کہا ہے کہ وہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں۔ اس دوسرے نزول کا مطلب دراصل یہ ہوتا ہے کہ
آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی، مگر دوسری بار کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اس آیت کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ایسی روایات میں کسی آیت کے نزول کا ذکر یہ فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا کہ وہ مکی ہے یا مدنی، اور اس کا اصل نزول فی الواقعہ کس زمانے میں ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت اگر شک پیدا کرنے کی موجب نہ ہو تو سورہ کوثر کا پورا مضمون بجائے خود اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی دل شکن حالات سے سابقہ درپیش تھا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنات وفی الآخرات حسنات وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں دنیا آخرت میں سرخرو کرے۔